ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہیں دور سمرقند نام کا ایک بہت خوبصورت شہر تھا۔ سمرقند پھولوں اور پھلوں سے لدا ہوا تھا اور بہت سرسبز تھا۔ ہر گھر میں چاہے چھوٹا سا ہی صحیح لیکن باغیچہ ضرور ہوا کرتا تھا۔ سمرقند کی دوسری خاص بات وہاں کی خوبصورت اور دلکش مساجد تھیں، جس سے شہر بہت زیادہ خوبصورت لگا کرتا تھا، اور وہاں کے لوگ وہ بھی بہت خوشحال تھے۔ زیادہ تر لوگ تجارت کیا کرتے تھے۔ سمرقند میں ایک بہت ایماندار سوداگر رہتا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن کے پاس بے تحاشا دولت تھی، لیکن وہ اپنی دولت کو ہمیشہ نیک کاموں میں استعمال کرتا تھا۔ حسن کے دل میں اسے بیت اللہ شریف کی زیارت کا بہت شوق تھا۔ جانے سے پہلے اس نے سوچا کہ اپنی دولت کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھوا دے۔ حسن کا ایک بہت قریبی دوست تیمور تھا، جو بظاہر نیک اور بھروسے مند تھا۔ حسن نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا خزانہ اس کے پاس رکھوا دیا اور خود حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب حسن کچھ عرصے بعد حج سے واپس آیا تو اس نے اپنے دوست تیمور سے اپنا خزانہ واپس مانگا، لیکن اتنا بڑا خزانہ دیکھ کے تیمور کے دل میں لالچ آ چکا تھا اور وہ کچھ بھی واپس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے تیمور نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ تمہارا خزانہ تو چوہے کھا گئے ہیں۔ یہ سن کر حسن بہت حیران ہوا، مگر وہ سمجھ گیا کہ تیمور نے اسے دھوکہ دیا ہے، اور اس نے براہ راست جھگڑا کرنے کی بجائے ایک ترکیب سوچی۔ کچھ دن بعد حسن نے تیمور کو ایک دن دعوت پر اپنے گھر بلایا اور اسے کہا کہ اپنے بیوی اور بچوں کو بھی ساتھ لے آئے۔ تیمور خوشی خوشی اپنے خاندان کو لے کر حسن کے گھر پہنچا۔ کھانے کے بعد حسن نے تیمور کے ننھے بچے کو ایک کمرے میں لے جا کر چھپا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد جب تیمور نے اپنے بچوں کو بلانے کے لیے کہا تو اس نے دیکھا کہ اس کا ایک بچہ غائب ہے۔ تیمور بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے بچے کو ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن بچہ کہیں بھی نہیں ملا۔ تیمور نے حسن سے کہا کہ آخر بچہ گھر سے کہاں جا سکتا ہے؟ تو حسن نے فوراً جواب دیا کہ تمہارے بچے کو تو ایک چیل اٹھا کر لے گئی ہے۔ یہ سن کر تیمور غصے میں آ گیا اور بولا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ چیل بھی بھلا بچوں کو اٹھا کر لے جا سکتی ہے؟ یہ سن کر حسن مسکرا کر بولا، اگر چوہے میرا خزانہ کھا سکتے ہیں تو چیل تمہارے بچوں کو کیوں نہیں اٹھا سکتی؟ یہ سنتے ہی تیمور بہت شرمندہ ہوا اور اس نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے حسن کا خزانہ واپس کر دیا۔ حسن نے کامران کو معاف کر دیا اور اس کا بیٹا اس نے اسے واپس دے دیا، لیکن اس واقعے کے بعد کسی پر بھی اندھا اعتماد کرنے سے اس نے گریز کیا، اور تیمور نے بھی اپنی غلطی سے سبق سیکھا اور آئندہ سے اس نے ایماندار بننے کا عہد کیا، کیونکہ وہ حسن جیسا ایک اچھا دوست کھو چکا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دھوکہ دہی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور ایمانداری سے ہی ہم زندگی میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔